آج کل یہ بہت بڑا ایک سوال ہے معاشرے میں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جانور ضائع ہوتے ہیں، پیسے ضائع ہوتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بیماریاں لگتی ہے اور کورونا بڑھے گا. یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے. کچھ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو موقع بموقع ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اصل میں ایک مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے لیے بیان فرمائی ہے. اس کا پس منظر اس طرح ہے. اس سے سابقہ دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، آپ اگر اللہ پر ایمان رکھیں گے، اللہ کے رسولوں پہ نماز پڑھیں گے، جو احکامات اللہ کے ہیں ان احکامات کو پورا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اس عہد کے بعد، اس اقرار کے بعد جو عہد شکنی کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. لیکن کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. ایمان لاتا ہے ایک آدمی، کلمہ شہادت پڑھتا ہے اپنے اختیار سے، یہ وعدہ ہے اللہ کے ساتھ. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ ضابطہ بن اسرائیل کا نہیں ہے، صرف سب کے لیے ہے. کوئی بھی اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسولوں کو ماننے والا جب اقرار کرتا ہے اس بات کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُوسَى رسول اللہ وَأَنَّ مُوسَى کلیم اللہ رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ عیسیٰ وَأَنَّ رسول اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عہد ہو گیا، ایک پیمان، کہ اب جو کچھ احکام ہے شریعت کے، وہ احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں سب کو پورا کروں گا. کوئی ملک ہمیں پاسپورٹ پہ ویزا لگاتا ہے، ویزا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، آپ ہمارے ملک میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا پڑے گا، ان قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا. ایسے ہی کلمہ شہادت پڑھنے والے کی بات ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نافرمانیاں شروع کر دی، وعدہ توڑ دیا، اپنی مرضی پہ چلنے لگے، حتیٰ کہ پھر حالت یہ ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا اور اس رسول کو یہ نہ چاہتے تو بہت سارے رسولوں کو جھٹلاتے اور بہت سارے رسولوں کو قتل کر دیتے. اسی صورت کے ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ عہد توڑ کے وہ گناہوں میں منہمک ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب کوئی رسول آتا ایسی بات کے ساتھ
کہ جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی، بس چلتا تو قتل کر دیتے، بس نہیں چلتا تو جھٹلا دیتے۔ مولوی صاحب نے بات کہہ دی اور آدمی کو نہیں لگی، آدمی نے کہا ہے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی جھٹلایا اور کبھی قتل بھی کر دیتے ہیں۔ فریقاً، ایک فریق کو انہوں نے کذبوا جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور ایک فریق کو قتل کیا کرتے تھے اور قتل کرتے ہیں۔ یقتلون مضارع کا صیغہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو اس زمانے میں آپ کے دور میں ہے، عہد پاک میں ہے، یہ آپ کے قتل کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ لوگ چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب دل سخت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی صرف دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن دین کی چیزیں اس کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں بڑا ماہر ہے، بہترین ماہر ہے اپنے فن میں، بہت پیسہ کماتا ہے، پیسوں کی مشین ہے، لیکن دین کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ دل جیسے کہ ایک پنکھ ہوتی ہے اور ہوا جو ہے نا اس کو لڑکاتی رہتی ہے کسی صحرا میں، دل کی مثال ایسی ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کے معنی تقلب کے، الٹنا پلٹنا۔ تو دل کبھی ایک کروٹ پہ ہوتا ہے، کبھی دوسری کروٹ پہ ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کا دل ایسا ہو گیا کہ وہ دین کی چیزوں میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہے، صرف اور صرف وہ دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ قاسیہ، سخت کر دیا، یہاں تک یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتے۔ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی آخر الزمان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، آگاہ رکھنا ہے، تاکہ تم بھی اس پہ ایمان لاؤ، لوگ بھی ایمان لائے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوصاف کو تبدیل کر دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ایک بہت بڑا حصہ تورات کا جس کی ان کو تاکید کر دی گئی تھی وہ انہوں نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔